حضور کے چچا کہتے میں بستر پہ بیٹھا تھا، لیکن جو اگلی بات ماندی نے کہی وہ کہا تھا کاش اگر آج عبداللہ ہوتے نا تو کسی میں ہمت نہ ہوتی کوئی محمد کی طرف آنکھ اٹھا کے دیکھ لیتا۔ جیسے یہ جملے سنے حضور کے چچا کے ہاتھ سے لقمہ چھوٹ گیا، کہا ہے کون وہ جو میرے بھتیجے کو لاوارث سمجھتا ہے؟ مارا کس نے؟ کہا پیچھے گلے اٹھے اور لوگوں سے پتہ پوچھا کہ کہاں ملے گا؟ کہا کہ وہ اپنے یاروں کے ساتھ وہاں جا کر ٹھنڈا اڑا رہا ہے۔ آپ گئے اور غصے میں جا کر کے آپ نے تلوار کا دستہ ابو جہل کے سر پہ مارا، جس سے اس کا سر پھٹ گیا، خون بہنے لگا۔ پھر پوچھا لوگوں میرا بھتیجا دیکھا ہو تو بتاؤ؟ کسی نے کہا کہ حرم میں روتے ہوئے دیکھا ہے۔ اللہ کو اکبر توڑ کر کے آئے ہیں، حرم شریف میں سرکار حالت سجدہ میں ہے، آپ سجدے کی حالت میں رو رکھے ہیں، آقا کریم کو حالت سجدہ میں دیکھا ہے۔ چچا نے آ کر کے کہا تھا بھتیجے اٹھو، بھتیجے اٹھو۔ تیسری مرتبہ کہا ہے سرکار سجدے سے سر نہیں اٹھا رہے ہیں۔ جب سرکار نے پھر بھی سجدے سے سر نہیں اٹھایا، میرے سرکار کے چچا نے کندھے پہ ہاتھ رکھا اور سرکار کو اشارہ کر کے اٹھایا۔ آقا اٹھے گئے، سرکار کا چہرہ لہو لہان ہے، آنکھوں سے آنسو آ رکھے گئے، وہ جہاں سجدے میں سر رکھا ہے وہ جگہ آنسوؤں سے تر ہو چکی ہے۔ آپ نے سرکار کو روتے ہوئے دیکھا، بازو پھیلا کر کے کہا تھا آ میرے بھتیجے میرے سینے سے لگ جا، میں تیرا بدلہ لے کر کے آ گیا ہوں۔ اس وقت میرے نبی نے تاریخ 7 جملے کہے تھے، فرمایا تھا چچا آج میرا کوئی نہیں ہے، اگر آج میرے باپ ہوتے تو کسی میں ہمت نہ ہوتی جو میری طرف آنکھ اٹھا کے دیکھ لیتا، اگر میری ماں ہوتی تو میں تنہا حرم میں بیٹھ کے آنسو نہ بہاتا، دکھ ملتا تو ماں کے ہاتھ دوپٹے سے جا کے آنسو پوچھ لیتا۔ اور اگلی بات میرے آقا نے کہی تھی چچا اگر مجھے خوش کرنا چاہتے ہو تو میں بدلے سے راضی نہیں ہوتا، اگر میں راضی ہوتا ہوں تو خدا کے کلمے سے راضی ہوتا۔ اندازہ لگائیے آپ کی سمجھ میں یہاں یہ بات آ گئی ہوگی، اور میں یہی بتانا چاہتا تھا کہ اگر اولاد کو دکھ آئے اور ماں باپ ہو نا تو پہاڑ بن کے کھڑے ہو جاتے، پہاڑ بن کے کھڑے ہو جاتے۔ اور جب باپ گھر پہ ہو نا، بیٹا کہیں بھی ہو نا پرسکون ہوتا ہے۔ ابا ہیں، ابا دیکھ لیں گے، ابا کر لیں گے۔ سنو یاروں کے چکر میں ماں باپ چھوڑنے والوں، سو نہیں 1,00,000 یار بھی تجھے اتنا پیار نہیں کر سکتے جتنا پیار تجھے بستر پہ پڑا ہوا مجبور باپ کر سکتا ہے۔ بستر پہ پڑا ہوا مجبور باپ اتنا پیار نہیں کر سکتا ہے، 100 یار بھی نہیں کر سکتے۔ کہتا نہیں ارے تم کیا جانو، وہ میرا دوست ہے، میرے لیے جان دے دے گا، گارنٹی ہے میری۔ سن یہ یاریاں تب تک ہے جب تک ہاتھ پیر چل رہے، جس دن یہ چلنے بند ہو جائیں گے یار ملنے بند ہو جائیں گے۔ آپ کے پاس دولت ہے نا تو یار آپ کے ساتھ دعوتوں میں ہیں، آپ ان کے ساتھ دعوتوں میں۔ جس دن ہاتھ خالی ہو گیا نا اس دن کوئی یار تمہیں منہ نہیں لگائے گا۔ اور جاؤ گارنٹی ہے میری، سکھ کے ساتھی سارے ہوتے ہیں، دکھ کے ساتھی کوئی نہیں ہوتا ہے۔ کرنے کو دعوے بہت کرتے وہ۔ ابھی کچھ دن پہلے ایک آرٹیکل چھپا تھا، اس آرٹیکل کے اندر تھا اس نے کہا کہ رب کا کرم ہے، رب نے بڑی دولت دی، روزانہ سینکڑوں دوستوں کے ساتھ میں ہوٹل پہ کھانا کھاتا تھا، لیکن قدرت کو کچھ اور ہی منظور تھا۔ اس نے کہا کہ ایکسیڈنٹ ہوا، میری ریڑھ کی ہڈی ٹوٹ گئی، ریڑھ کی ہڈی ٹوٹی۔ کہتا 3 مہینے ہو گئے، 3-4 دوستوں کے علاوہ کوئی مجھے دیکھنے بھی نہیں آیا۔ کہتا ہے مگر قربان جاؤں اپنی ماں کے، 3 مہینے بستر پہ پڑے ہوئے ہو گئے ہیں، 1 منٹ کے لیے میری ماں مجھے چھوڑ کے نہیں گئی ہے۔ یہ ماں باپ ہوتے اور ہم ان کے لیے، ان یاروں کے لیے جو آنکھیں پھیر لے وقت کے ساتھ، ان کے ساتھ ماں باپ چھوڑ دیتے۔ خدا کی قسم کھا کے کہتا ہوں نصیب والا وہ نہیں جس کے پاس صرف دولت ہے، نصیب والا وہ ہوتا ہے جس کے پاس ماں باپ ہوتا ہے، جس کے پاس ماں باپ ہوتے ہیں۔ اور نوجوانوں ہم جو ایک بات کہہ دیتے ہیں جی تم نے ہمارے لیے کیا کیا ہے، ہم تو یہ چاہتے تھے کہ تم ہمیں 10 منزل مکان بنا کے دیتے، یہی تو سوچتے ہیں نا۔ لو پوری زندگی میں ایک بزنس تک اولاد کو نہیں دے پائے، پوری زندگی میں اولاد کے لیے امرتی بھر کام نہ کر پائے، کبھی مت کہنا۔ اگر تم جوان ہو گئے ہو نا خیریت کے ساتھ تو یہ رب کا بہت بڑا احسان ہے تمہارے اوپر، بے شک، سبحان اللہ، رب کا بہت بڑا احسان ہے۔
اور ماں باپ کی سب سے بڑی قربانی یہ ہوتی ہے کہ وہ اولاد کو حلال کھلا کے پالا کرتے. ہاں کہہ رہا ہے تم نے چھپر ہی تو رکھا ہے، تم سے 3 منزل مکان نہ بنا. اور سن، حرام کی چاہتا تو یہ بھی 10 مالہ بنا سکتا تھا. اگر چھپر میں رکھا ہے تو اس کے تلووں کو چوما کر احسان ہے تیرا، تو نے پسینہ بہا کے کھلایا ہے، غریب کا خون نچوڑ کے نہیں کھلایا. یہ بھی بڑی بات ہوتی ہے نا، یہ بھی بڑی بات ہوتی ہے. اور نوجوانوں، کتنی بھی بڑی خدمت آپ کر لو تو کبھی یہ مت سوچنا کہ تم نے حق ادا کر دیا ہے. کبھی ہو ہی نہیں سکتا ہے، کبھی ہو ہی نہیں سکتا. آج تو شادی کو 4 دن ہو جائے نا، امی ہاں بیٹے میں بیوی کو ممبئی لے کے جا رہا ہوں. اللہ اللہ، سیدھی بات ہوتی ہے، میں بیوی کو ممبئی لے کے جا رہا ہوں، دلی لے کے جا رہا ہوں، جاؤ جہاں رہتا ہے لے کے جا رہا ہوں. تو بوڑھے ماں باپ پوری زندگی کبھی اولاد کا دل نہ توڑنے والے. آپ اس سے اندازہ لگائیں کہ اگر باپ سر پہ ہونا تو بیٹا جس چیز کو چھو لے وہ اس کی ہو جاتی ہے. ہاں بڑی سے بڑی قیمتی چیز بیٹا باپ کے کندھے پہ بیٹھا ہو، ابا یہ چاہیے، تو پھر باپ کو اگر اپنی انا بھی بیچنی پڑے تو بیچ دیتا ہے، بیٹے کے شوق پورے کرتا ہے. وہ بیٹے جن کے لیے باپ روز بکتا ہے بازار میں، روز بکتا ہے منڈی میں جا کے، پھر بھی وہ کہتے تم نے کیا کیا ہمارے لیے. امی بیوی لے جاؤں تو ماں کیوں نہ کہے گی، وہ کہے گی ٹھیک ہے بیٹے تیری مرضی، جس میں تو راضی ہے میں اس میں راضی ہوں. میں کہتا ہوں اپنے ماں باپ کو وقت دیا کرو، وقت دیا کرو، ان کے پاس بیٹھ لیا کرو. آج یہ سخت لگتے ہیں نا، غصے میں لگتے ہیں، آج ان کا لہجہ گرم ہے، لیکن یاد رکھ باپ سورج کی طرح ہوتا ہے، ماں چاند کی طرح ہوتی ہے. چاند ٹھنڈا ہوتا ہے، سورج گرم ہوتا ہے. لیکن اگر سورج نہ نکلے تو رات رہتی ہے. کیا رہتی ہے؟ رات رہتی ہے، اندھیرا رہتا ہے. سورج گرم کتنا ہو، اجالے کے لیے اس کی ضرورت ہوتی ہے. باپ کتنا سخت کیوں نہ ہو، لیکن ہوتا تو باپ ہے نا. ان سے پیار کیا کرو، انہیں وقت دیا کرو. کہا میرے ابا مجھ سے کبھی سیدھے منہ بات نہیں کرتے. بھائی اس کے لیے گھمنڈ کے لیے یہ کافی ہے کہ وہ باپ ہے. آپ اس کی انا توڑنا کیوں چاہتے ہیں؟ آپ اس کو جھکانا کیوں چاہتے ہیں؟ آپ کیوں چاہتے ہیں کہ وہ بیٹے کے آگے جھک جائے؟ آپ کیوں چاہتے ہیں وہ تمہارے آگے بیٹھ کے روئے؟ آپ کیوں چاہتے ہیں کہ وہ تمہاری جوتیوں میں بیٹھے؟ وہ باپ ہے. اگر وہ مزدور بھی ہے، تو بادشاہ ہے نا، تو تجھے اس کی جوتیوں میں بیٹھنا پڑے گا. بے شک حق ہے، تجھے اس کی جوتیوں میں بیٹھنا پڑے گا، تجھے اس کے قدموں میں آنا پڑے گا. اس لیے کہ باپ کے گھمنڈ کے لیے یہ کافی ہے کہ اس نے تجھے انگلی پکڑ کے چلنا سکھایا ہے. ایک استاد جو تمہیں سلائی سکھا دے جس کی محنت 2 سال ہوتی ہے، ایک استاد جو تمہیں چنائی سکھا دے، تعمیر کرنا سکھا دے، اس کی محنت 4 سال ہوتی ہے، اسے کتنا گھمنڈ ہوتا ہے؟ سوچا کبھی؟ شاگرد استاد کو کبھی پوری زندگی حضرت نہیں کہتا. شاگرد علامہ بھی ہو جائے تب بھی استاد نام لے کے آواز دیتا ہے. کیوں؟ کیونکہ اس کے 12 سال کے احسان کے تلے دوا ہے شاگرد، تبھی تو نام لیتا ہے. اور سوچ، اگر کوئی تجھے 12 سال احسان تلے دبا کے تیرا نام لینے میں فخر کرتا ہے، تجھے 4 سال کام سکھا کر کے تجھے نوکر مانتا ہے، 2 سال محنت کر کے تجھے ہنر دے کے اپنا خادم سمجھتا ہے، تو اس بات کے احساس کو بھی تو کبھی یاد کر جو پہلی سانس سے لے کے آخری سانس تک تیرے اوپر آسمان بن کے سائبان کرتا رہتا ہے، اور تیری ایک ایک احسان پہ اس کا احسان ہے، تیری ایک ایک سانس کے اوپر اس باپ کا احسان ہے. شوق، اگر خدا تجھے جتنا چاہے امیر بنا دے اور باپ غریب ہو، جب بھی اس سے ملنا ہو اس کے بغل میں بیٹھ کے بات نہ کر، اس کی جوتیوں میں بیٹھ کے. آج لوگ گواہیوں کی بات کرتے ہیں، چہرہ ثبوت نہیں ہے. میں نے پھر قسم کھا کے کہتا ہوں، کبھی بیٹھ باپ کے قدموں میں اور کبھی بوسے دے اس کے قدموں کو، کبھی ہاتھ چھوڑ اس کے. میں
کبھی کبھی حضرت عامر بھائی کبھی کبھی میں سوچتا ہوں لوگ کہتے ہو بھائی ہمارے پیر کے ہاتھ گلاب جیسے، یہ کہی جاتی ہے نا بات کہ ہمارے پیر کے ہاتھ گلاب جیسے تھے، جزاک اللہ، ہمارے پیر کے ہاتھ گلاب جیسے تھے، بڑے نیک آدمی تھا پیر، بدن جنتی تھا، ٹھیک ہے جی جنتی ہے، یہ تجھ سے کس نے کہہ دیا کہ دنیا میں جنتی آدمیوں کے ہاتھ ملائم ہوتے ہیں؟ میں کبھی کبھی یہ سوچتا ہوں کہ تمہیں آج پیر کے ہاتھوں میں جنت دکھائی دی، کبھی باپ کے تلووں کی ٹھیٹوں میں تمہیں جنت دکھائی کیوں نہیں دیتی؟ کیوں نہیں دیتی؟ ہاتھ چوم کے ایک بار کہتا زندگی میں ایک بار ہاتھ چھوئے تھے گلاب جیسے تھے، میں کہتا ہوں کبھی باپ کے تلووں میں بیٹھا کرو اور جھانک کے دیکھنا یہاں ٹھیٹے پڑی ہوں گے، باپ پورا پیر دیکھ کے نہیں چلتا کہ کسی کو پنجے اٹھا کے چلنا پڑتا کہ کسی کو ایڑی اٹھا کے چلنا پڑتا کہ ابا جی لنگڑا کیوں رہے ہو؟ کہ بیٹے ایک گانٹ بن گئی ہے تلوے میں جو چبھتی ہے چلنے میں، کیا ہو گیا تھا؟ کہ تیرے لیے بوریاں اٹھائی تھی تب یہ پیروں میں گانٹ بنی ہے، تیرے لیے روز منڈی میں جا کے بکا ہو تب یہ پیروں کی گانٹ بنی ہے، نادان دھوکے میں گئے، تجھے پیر کے باتوں میں جنت دکھائی دیتی ہے، باپ کے تلووں میں جنت نظر کیوں نہیں آتی ہے؟ مجھے تو آج تک اس دیوانے کی بات یاد ہے، حرم میں ماں کو کندھے پہ بٹھا کے اس نے طواف کیا، تھک گیا ماں کو لٹا دیا، اس کے بعد پیروں میں بیٹھا اور جھانکنا شروع کر دیا، ماں نے کہا بیٹے کیا دیکھ رہا ہے؟ امی آقا نے فرمایا کہ ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہوتی ہے، امی میں دیکھ رہا ہوں کہ جنت کدھر ہے؟ جب اتنا بیٹے نے کہا کہ ماں کہاں چلو گیا، اللہ میرے بیٹے کو خالی نہ لوٹانا، اس حرم میں میرے بیٹے کو جنت دکھا دے، وہ چیخ مار کے کہتا کہ خدا بھی سچا، اس کا رسول بھی سچا، میری ماں کے قدموں میں مجھے جنت کے جلوے نظر آ رہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، جشن عید میلاد النبی، عظمت والدین حضرت علامہ مفتی حماد رضا صاحب قبلہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، ہائے ہائے ہائے، واہ 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 واہ۔ بھائی یہاں دیکھا کرو جنت، یہاں عجیب لوگ ہیں ہم نا، عجیب لوگ ہیں، جدھر جنت بٹ رہی ادھر دیکھتے ہی کوئی نہیں، اور جسے چھوڑ کے جدھر جنت نہیں ملنی ہے سارے ادھر گر گئے، جا کے سارے گر گئے۔ مجھے ایک دوست یاد ہے، نام نہیں بتاؤں گا، لوگوں کو ناراضی ہو جاتی ہے، ایک دوست مجھ سے کہنے لگا کام بہت اچھا چل رہا تھا، ابھی کچھ دن سے بڑے نقصان میں ہوں، اس نے کہا یہ خراب ہوا، یہ خراب ہوا، گاڑی کا ایکسیڈنٹ ہوا، اس نے کہا یہ بزنس ٹف ہو گیا۔ میں نے کہا سچ بتا، ماں دنیا سے ناراض ہو کے گئی تھی کہ راضی ہو کے گئی تھی؟ تو میں جانتا تھا ماں گئی کیسے، میں جانتا تھا اس کی ماں مجھے بلا کے روتی تھی اور مجھ سے کہتی تھی میرا بیٹا تو ہے، میں مر جاؤں تو میرا یہ کرنا یہ کرنا یہ کرنا۔ میں نے کہا تو بتا، ماں دنیا سے راضی گئی تھی کہ ناراض گئی تھی؟ اس کی گردن جھک گئی۔ اس نے کہا میں روز ختم کرواتا ہوں، قرآن خوانی کراتا ہوں برکت کے لیے۔ میں نے کہا پاگل ہے، بھول گیا ہے تو سن، روز ختم کرا یا نہ کرا، روز فجر بعد ماں کی قبر پہ جانا شروع کر دے۔ ہائے ہائے ہائے، واہ واہ واہ۔ ہم نا ماں باپ بھول جاتے ہیں انتقال کے بعد۔ اللہ سب کو ایسی اولاد دے یار، دعائیں مانگا کرو۔ باپ کروڑوں چھوڑ کے جائے تو اولاد ایک روپیہ اس لیے خرچ کرنا نہیں چاہتی کہ ابا بخشا جائے، باتوں باتوں میں جنت دلانا چاہتا ہے بیٹا، باتوں باتوں میں۔ خود ہی کہہ رہا رات میں نے ابا جنت میں دیکھے، رات میرے ابا جنت میں تھے، خود اکیلا بیٹھے بیٹھے باتیں کر رہا ہے۔ کچھ کرنا پڑتا ہے ماں باپ کے لیے، پوری سمپتی پوری جائیداد اولاد کے لیے ماں باپ کر جاتے ہیں۔ کوئی لے کے گیا نا؟ نہیں لے کے گیا۔ میں نے کہا روز جایا کرتا، کیا کروں؟ میں نے کہا یہ کہا کر امی جو خطا ہو گئی وہ معاف کر دے۔ میں نے کہا ماں کا دل ایسا ہوتا ہے وہ قبر میں بھی ہاتھ اٹھا کے اولاد کے لیے دعا مانگ لیتی ہے۔ ہائے ہائے ہائے، قبر میں بھی ماں باپ کے لیے اٹھا کے جاؤ، یہ وظیفہ پلے باندھ لو۔ آپ کے بزنس میں برکت نہیں ہے، ماں باپ زندہ گئے تو قدموں میں بیٹھ کے دعا کراؤ، اور اگر قبرستان چلے گئے تو قبر پہ جا کے رو اور کہو دعا کر دے بیٹا تو کو مارا
کہ مشکلیں آ گئی ہیں، ابا دعا کر تیرے بیٹے کی مشکلیں ٹل جائیں، جو قرآن تمہیں یاد ہو وہ پڑھ کے باپ کی روح کو بخش دینا۔ خدا کی قسم آج جو محفل سجائی ہے عامر بھائی اور ان کے برادران نے، اگر قبر میں پہلے اندھیرا ہوگا، اچانک تلاوت کے آغاز سے اجالا آنا شروع ہوا ہوگا، بعد میں کہا ہوگا فرشتوں یہ روشنی کیسی آ گئی ہے، تو فرشتوں نے کہا ہوگا مبارک ہو ایسے بیٹے چھوڑ کے آیا کہ جو تیری بخشش کے لیے آج مدینے والے کے نام میں محفل سجا کے لے گئے۔ واہ 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 واہ، ہائے ہائے ہائے، اللہ سے دعائیں مانگا کرو اور یاد رکھو جب کام نہ بنتے ہو تو باپ کی قبر پہ جاؤ، ابا بڑا دکھی ہوں، بیٹے کے علاج کے لیے پیسے نہیں ہیں، ابا بزنس بند ہو رہا ہے، تیرا بیٹا دکھ میں گئے، تم ہاتھ اٹھا کے دعا کرو گے ابا میرے لیے دعا کر دینا، جو قرآن آپ کو آتا ہو وہ پڑھو بخش دو، اور جب تم پلٹ کے چلو گے باپ ہو یا ماں کی قبر ہو، ان میں سے کسی ایک کی قبر ہو یا دونوں کی قبریں ہوں، جب پلٹ کے چلو گے خدا کی قسم تب یہ گڑگڑائیں گے اور تڑپ کے کہیں گے اے میرے پروردگار یہ میرا بیٹا ہے، آج بھی مجھے یاد ہے میرے بستر کے پاس آتا تھا تو میں کبھی تکیے کے نیچے سے پھل نکال کے کھلاتی تھی یا کھلاتا تھا یا اپنی جیب سے کچھ نہ کچھ دیتا تھا، مالک یہ پردیس جاتا تھا، اس کے پاس پیسے ہوتے تھے، یہ کروڑوں کا مالک تھا، لیکن جب تک میں اسے 10 روپے نہیں دیتا تھا یہ مسکرا کر نہیں جاتا تھا، مالک کبھی میں نے دروازے سے اس کو خالی نہیں جانے دیا، رب فرماتا اب کیا چاہتا کہ کہا مالک میں مجبور ہوں مگر تو مختار ہے، میں تو نہیں دے سکتا لیکن تو دے سکتا کہ اے میرے پروردگار میرا بیٹا خالی نہ جائے، جب زندگی میں میرے بستر سے خالی نہ گیا آج قبر سے خالی جائے گا، ماں طرف جائے گی باپ طرف جائے گا، اے میرے پروردگار میرے بیٹے کو خالی نہ بھیج، پھر رب فرماتا کہ بتا اسے کیا دینا ہے، تو جو بیٹے نے مانگا ہوتا ہے باپ اس کی سفارش کر کے کہتا ہے، ماں کہتی ہے مالک میرے بیٹے کے دکھ دور کر دے، میرے بیٹے کو دولت دے دے، جب رب یہ فیصلے سنتا ہے رب فرماتا فرشتوں جتنا اس کی ماں نے کہا کہ وہ سب اس کے نام میں لکھ دو، جتنا باپ نے کہا کہ وہ اس کے نام میں لکھ دو، اور ساتھ حکم یہ ہوتا کہ فرشتوں اس کا نام ہے اعمال چیک کیا جائے، مالک کیا دیکھنا کہ کہا یہ جنتی ہے کہ جہنمی، فرشتے کہتے کہ مالک اس کا نام جہنمیوں میں ہے، حکم ہوتا جنتیوں میں لکھ دیا جائے، نام جنتیوں میں چل جاتا ہے، کہا دیکھو دوستوں میں ہے کہ دشمنوں میں، کہا اللہ دشمنوں میں نام ہے، کہا دوستوں میں چڑھا دیا جائے، پھر دوستوں میں نام چڑھا دیا جاتا ہے، اب فرشتے کہتے کہ مالک یہ تو بتا دے مانگا تو اس نے اتنا تھا اتنا کیوں دیا جا رہا کہ رب فرماتا کہ اگر مانگنے کے مطابق میں دوں تو مجھ میں اور ماں میں فرق کیا رہ جائے گا، میں 70 گنا زیادہ دے کر یہ بتانا چاہتا ہوں کہ جتنا ماں پیار کرتی ہے خدا اس سے 70 گنا زیادہ پیار کرتا ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، جشن عید میلاد النبی، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، واہ 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 واہ، کام نہ بنتے ہو نا ان کی قبر پہ جایا کر، کھڑے ہو جایا کر، رو کے دکھا دیا کرو، اولاد کو کبھی ماں باپ روتا ہوا نہیں دیکھ پاتے، چاہے وہ زندہ ہو چاہے وہ مردہ ہو، چاہے وہ مر چکے ہو چاہے وہ زندہ ہو، اولاد کو روتا ہوا ماں باپ نہیں دیکھ سکتے۔ آج مجھے کبھی کبھی حیرت ہوتی ہے، آج یہاں بیٹھے ہو نا میں کہوں سنو باپ ہے نا، آج میرے بھائی نے محفل سجائی ہے، ان سارے بھائیوں نے سجائی ہے، اللہ ان کی زندگیاں سجا دے، ان کی وجہ سے ہمیں آپ کو آج یہ موقع مل گیا ہے یہ باتیں کرنے، اگر ماں باپ ہو ناراض ہونا تو سونا بعد میں راضی پہلے کر لینا، سونا بعد میں راضی پہلے کر لینا۔ آپ میں سے کوئی کہ مولوی میرا باپ بہت خطرناک ہے، معافی نہیں کرے گا، مجھے پتا ہے میں غصے کا تیز ہے، جب باپ تیرا ہے گارنٹی میں لے رہا ہوں، اس نے پالا تجھے گارنٹی میری ہے، تجھے لگتا ہے نا معاف نہیں کرے گا، جا 2 بجے 1 بجے جلسہ ختم ہوگا، وہ سو رہا اس کے قدموں میں بیٹھنا، آہستہ سے تلوے دبانا شروع کرنا، وہ چونک کے اٹھے گا، کون ہے؟ کہہ دینا ابا میں آ گیا ہوں، جا جتنا ناراض تیرا باپ ہے وہ تیری شکل دیکھنا بھی نہیں چاہتا ہے، تلوے دبانا، وہ کہے کون؟ ابا میں آیا ہوں، قسم کھا کے کہتا ہوں، پھر اس کی آنکھیں دیکھنا، خطا تو نے کی تھی، دل تو نے دکھایا تھا، تکلیفیں تو نے دی تھی، گالیاں تو نے بولی تھی، ناراض تو تھا اس سے،
سن پیر دبانا. وہ کہے کیوں آیا ہے؟ کہ معاف کر دے. پھر اس کی آنکھیں دیکھنا، اس کی سانسیں اکھڑنے لگیں گی، ہچکیاں تیز ہوں گی، اس کی آنکھیں برسیں گی. وہ رو کے کہے گا پاگل تو نے آنے میں دیر کر دی ہے، میں تو تجھے کب کا معاف کر دیا. گارنٹی ہے میری جانا، ان کے قدموں میں بیٹھنا. تجھ سے کس نے کہہ دیا کہ باپ تجھے معاف نہیں کرے گا؟ باپ سخت ہوتا ہے؟ باپ اولاد کے لیے کبھی سخت نہیں ہوتا ہے، کبھی نہیں ہوتا ہے. اور بتاؤ اس سے زیادہ برداشت کیا کرے گا جبکہ اولاد سامنے سے یہ کہہ دیتی ہے تمہارے خرچے اٹھاؤں گی اپنے اولاد کے اوپر. اس سے بھی بڑا کوئی زہر ہوگا؟ سردی آ گئی ہے، کتنے ماں باپوں کی کہانی میں بات نہیں کر لوں. میرے اپنے اس دوست نے کہا میں جا ہر روز میں صبح کو فجر بعد قبر پہ جایا کر. اس نے کہا مجھے تو ماں کی قبر کا نشان بھی نہیں آتا. ہاں میں نے کہا کسی بھی ایک کونے کی جگہ منتخب کر لے. تو میں نے کہا اگر تجھے کوئی نہ بھی بتا سکے نا تو جا قبرستان میں جا کے لکیر کھینچ دینا کہ یہ میری ماں کی قبر ہے. ہائے 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 واہ واہ. میں نے کہا بس اس کے پاس جا کے کھڑے ہو جانا، ماں جہاں بھی ہوگی تجھے دیکھنے لگ جائے گی. کیا کہہ رہے بھائی، سبحان اللہ. ماں جہاں بھی ہوگی دیکھنے لگ جائے گی. اس نے جب وہ عمل کیا آج بھی گواہ ہو میں اس کی امیری کا. جس دن سے اس نے یہ عمل کیا کہ آج مشکلیں اس کے گھر کا رستہ بھول بیٹھی ہیں. واہ واہ سبحان اللہ. کوشش یہ کرنا ماں باپ راضی ہو کے دنیا سے جائیں. ماں باپ راضی ہو کے دنیا سے جائیں. دعائیں مانگا کرو اللہ ماں باپ کو لمبی عمر دے. ماں باپ نہ ہو نا ہم یہ سوچتے ہیں، ہماری بیوی ہمارے بچے سوچتے ہیں کہ جی ایک کمرہ اور خالی ہو جائے ہم اس میں سامان رکھ لیں گے، اسٹور روم بنا لیں گے. یہ سارے خیالات آتے ہیں کہ ماں باپ جلدی سے یہ گھر خالی ہو پھر موج کریں گے، مرضی کی زندگی جئیں گے. غلط فہمی ہے. ان سے پوچھو ماں یا باپ یا دونوں میں سے کوئی ایک نہیں ہے کہ جب عید کی 2 رکعت پڑھ کے لوٹتے ہیں اگر ماں باپ زندہ ہوں تو دوڑ کے بچے گھر آتے ہیں، اور ماں باپ قبرستان میں ہوں تو بچے گھر نہیں آتے. قبرستان جایا کرتے، قبرستان جایا کرتے. کچھ سمجھ میں بات آئی ہے؟ کچھ سمجھ میں بات آئی ہے؟ پتا چلا عید نئے کپڑوں سے نہیں ہوتی ہے. واہ واہ. عید یاروں کی مبارکباد سے نہیں ہوتی ہے. عید تب پوری ہوتی ہے جب سینے سے لگا کے دعائیں دینے والا باپ زندہ ہوتا ہے. بے شک سبحان اللہ. آج نہیں ہے تو قدر کر لو یار، آج ہے تو قدر کر لو، نہیں ہے تو پھر رو گے، پھر رو گے. آج نا کتنے بوڑھے ماں باپ ایسے ہوں گے کہ جن کے پاس کمبل پرانے ہوں گے، بستر پرانے ہوں گے. بندہ خود نئے کمرے میں پیک ہو کے سوتا، ماں باپ پورے چھپر میں پڑے ہوتے. اللہ اکبر. تمہیں خدا کا واسطہ دے کے کہتا ہوں جنت چاہیے بس اتنا کرنا، اپنا نیا کمبل ماں باپ کو ڈالنا. واہ واہ سبحان اللہ. اور ان کا پھٹا کمبل اپنے کندھے پہ ڈالنا، اور پھر دیکھنا باپ لڑ جائے گا تجھ سے. ہائے ہائے ہائے. لڑ جائے گا، یہ کہے گا میرا کمبل چھوڑ کے جا. وہ یہ نہیں کہے گا کہ پرانا کیوں لے کے جا رہا ہے، میں نیا نہیں اوڑھوں گا تو اوڑھ نیا. وہ کہے گا میرا کمبل چھوڑ کے جا. چھین لینا، کہنا نا جو اب تک تو نے اوڑھا ہے میں اوڑھوں گا، جو اب تک میں نے اوڑھا ہے اب وہ تجھے اوڑھنا پڑے گا. کبھی اڑاؤ انہیں نئے کپڑے، پہناؤ انہیں. کتنی مائیں سردی میں اس لیے مر جائیں گی، سچ بتا رہا ہوں، کتنے باپ اس لیے مر جائیں گے سردیوں میں کہ ان کے اوپر کی رضائی گر جائے گی اور وہ اٹھانے کی طاقت میں نہیں ہوگی. اللہ اللہ اللہ. یہ حساب نکل کے آئے گا سردیوں کے بعد. میں ہر بیٹے سے کہنا چاہوں گا، محفل مکمل ہونے لگی ہے، ہر بیٹے سے کہنا چاہوں گا خدارا رات میں کم سے کم ایک چکر اپنے بوڑھے باپ کے بستر کا ضرور لگا لیا کرو. کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ رضائی گر گئی اور وہ اٹھانے کی طاقت میں نہ ہو اور سردی کہیں اس کو مار نہ ڈالے. ایک بار ضرور کوشش کرنا. کیا کتنی موتیں ایسی نہیں ہو جاتی ہے کہ نہ کیسے ہوا انتقال کہ پتہ نہیں میں نکلا تو باہر پڑی تھی ماں. اللہ اللہ. یہ کہتے نہیں کہتے لوگ کتنی موتیں ایسی ہو گئی، کہتے جی پتہ ہی نہیں چلا، باہر آئے تو ٹنکی کے پاس ابا بے ہوش پڑے تھے،
میں نے کہا ہائے افسوس ظالم، تجھے نہیں پتا ہے تیرے گھر کی دیواریں تو قیامت میں گواہی دیں گی، یہ چیخ سننے والی چھتیں تو بولیں گی، تم یہ کہتے ہو پتا نہ چلا، پوچھ ان دیواروں سے حادثہ کیسے ہو گیا ہے، یہ ماں کیسے جا کے گر گئی ہے، باپ کیسے گر گیا ہے، تو گھر کی دیواریں بتائیں گی۔ سنو بات یہ ہے، رات کے 3 بجے باپ کو پیاس لگی، اس نے بیٹے کا نام لے کے آواز دیا، لیکن وہ بیوی کے پلو میں ایسا لپٹا تھا کہ اسے باپ کی چیخنے کی آواز نہ آ سکی۔ باپ نے بار بار بیٹے کو آواز دے کے کہا، لیکن پھر خیال آیا شاید بیٹا نیند میں ہوگا، اس لیے باپ جگا نہ سکا، یہ ماں جگا نہ سکی، خود سے پانی لینے کے لیے اٹھ گئے، کمزوری نے توڑ کے رکھ دیا، بڑھاپے میں پیر کانپے گر گئے، دیوار میں سر لگا، گرینڈ کیمرے چھوا، باپ کا انتقال ہو گیا، اور تمہیں خدا کا واسطہ جوانی میں کروٹ میں بستر ڈال یا نہ ڈال، بڑھاپے میں ڈال لے، ہو سکتا ہے تیری زندگی کی آخری راتیں تجھ کو ولی بھی بنا دے اور خوش نصیب بھی بنا۔ واہ واہ واہ، سبحان اللہ سبحان سبحان اللہ اللہ، بہت خوب۔ سبحان اللہ، کوشش کیجیے گا ان کی خدمت کریں گے، بے شک سبحان اللہ، انشاءاللہ کریں گے انشاءاللہ۔ انشاءاللہ۔ ایک ایک بچے سے میری گزارش ہے قدر کرنا، یہ نہیں ہوتے ہیں تو بڑے یاد آتے ہیں۔ میرے نبی فتح مکہ تقریباً 14,000 تلواروں کے ساتھ سرکار مکے میں آئے، کھچڑی 14,000 10,000 سے 14,000 تک